لڑکی کو مہندی لگائی جاتی ہے، لڑکی کو اپٹن لگایا جاتا ہے، تو آ کر کے دادی بولتی ہے کہ میری پوتی کتنی اچھی لگ رہی ہے، نانی بول رہی ہے کہ میری نواسی کتنی اچھی لگ رہی ہے، لیکن بیٹی کچھ نہیں بول رہی، مایوس ہے، غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ بیٹی تعریف سے خوش نہیں ہے، کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ میکے چھٹ رہا ہے، سسرال جا رہی ہے، ایک تو اس کا غم ہے۔ دوسرا غم یہ ہے کہ نانی تعریف کر رہی ہے، دادی تعریف کر رہی ہے، ان کی تعریف سے کیا ہونے والا ہے؟ میں جس کی بیوی بننے والی ہوں وہ شوہر تعریف کرے گا تب قابل تعریف۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شہر میں پیر صاحب آئے، عورت کو پتہ کرنا تھا کہ اصلی پیر ہے یا جعلی پیر ہے۔ تو پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب اصلی پیر ہو یا جعلی پیر ہو؟ تو پیر صاحب نے سر اٹھا کر کے کہا کہ میں 1 نمبر کا پیر ہوں، 2 نمبر پیر نہیں ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ تو عورت نے کہا ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے۔ دسترخوان بچھا دیا، بھات لا کر کے رکھ دیا، ترکاری بھات میں چھپا دی، چاول میں ترکاری چھپا دی۔ کہا پیر صاحب کھانا کھائیے۔ کہا بہت بدتمیز عورت ہے، سالن تو دیا نہیں، روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا؟ تو عورت نے کہا کہ آپ 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آتا ہے، بھات میں ترکاری چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ اس دنیا میں اور اس دنیا میں آدمی ترقی کیسے کرے گا؟ 3 راستے سے ترقی کر سکتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں، دنیا اور آخرت میں 3 راستے سے آدمی ترقی کرتا ہے۔ وہ 3 راستے کیا ہیں؟ انشاءاللہ مطلب سے پہلے دوست ہوں گے، مطلب نکالنے کے بعد دشمن ہوں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر آپ لوگ جگہ پر آ جائیے، پنڈال کے نیچے آ جائیے، ورنہ ہم کو بھی سسرال بھیجنے میں دیر نہیں لگے گی۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا، دشمن دوست کیسے بنتا ہے؟ آپ دشمن کو معاف کر دیجئے، دشمن مصیبت میں ہے مدد کیجئے، دشمن سے محبت کیجئے، تانا مت ماریے۔ یہ 3 راستے ہیں، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اتحاد کیسے کم اور ختم ہوتا ہے؟ 3 وجہ سے اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ اتحاد بہت بڑی طاقت ہے۔ اتحاد کیسے ختم ہوتا ہے؟ اپنے کو صحیح کہہ رہا ہے، دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اپنا نفع دیکھ رہا ہے، 10 کا نقصان کر رہا ہے، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اپنوں پر ستم کر رہا ہے، غیروں پر کرم کر رہا ہے، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں اور آخرت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، 3 کام کرنے پڑیں گے۔ علم حاصل کرنا ہوگا، علم پر عمل کرنا ہوگا، انسان بننا ہوگا، اخلاق بنانا پڑے گا۔ آپ مقدر کے سکندر ہوں گے، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ خود کو بڑا دوسرے کو چھوٹا سمجھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثبوت دیا ہے کہ آپ دل و دماغ سے مکمل جلسے ہی کے اندر ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر
نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، انسان ہو تو پیار میں، انسان ہو تو پیار میں ڈھلنا بھی سیکھ لو، گرنے سے پہلے خود کو سنبھلنا بھی سیکھ لو، گرنے سے پہلے خود کو سنبھلنا بھی سیکھ لو، گرنے سے پہلے خود کو تم بعد میں بسانا کسی چندر لوک کو، دھرتی پہ پہلے ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو، دھرتی پہ پہلے ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو۔ پہلا پیغام آ رہا ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مسلمان کہاں پہنچ گیا، کہاں تھا؟ عزت کی چوٹی پر اللہ نے پہنچایا تھا، لیکن اپنے اعمال بد کی وجہ سے مسلمان ذلت کے گڑھے میں پہنچ گیا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک طرف آشرم ہے، دوسری طرف خانقاہ ہے۔ بادشاہ بھیس بدل کر کے آ رہا ہے کہ دیکھیں کون زیادہ انسان ہے، کون حیوان ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے بادشاہ بھیس بدل کر کے آیا۔ کھانا تقسیم کرنے کا وقت تھا۔ بادشاہ جب خانقاہ کے پاس پہنچا تو خادم نے روک لیا، ابھی کیوں آئے ہو؟ کھانا بانٹنے کا وقت ہے، دوسرے وقت آنا، ابھی تم کو یہاں سے جانا ہے، یہاں مت رہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس بھوکے کو، اس باہر کے مسافر کو بھوکا پیاسا واپس کر دیا۔ خانقاہ کا جب اخلاق گیا تو حکومت چلی گئی۔ وہی راجہ بھیس بدل کر کے آشرم میں آیا، دیکھنا چاہتا تھا کہ آشرم کے لوگ کیسا سلوک کرتے، انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ جب وہ لائن سے لگتا ہے، کھانا بٹ رہا ہے، تو اس کو نوکر نے وہاں سے ہٹا دیا کہ لائن میں آپ مت لگیے، آپ مہمان ہیں، بغیر لائن کے آگے بڑھ کر کے کھانا لے لیجئے۔ سب کو ایک روٹی مل رہی تھی، اس آنے والے مسافر کو 2 روٹیاں ملی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے لائن سے لگنے نہیں دیا، مجھے 1 روٹی کی بجائے تم نے 2 روٹی دیا، تو کہا کہ تم مہمان ہو، اس لیے تمہیں لائن سے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کتے کو 1 روٹی دیتے ہیں، تم تو انسان اور مہمان ہو، اس لیے ہم نے تمہیں ڈبل روٹیاں دی۔ حکومت کیسے گئی؟ مسلمانوں کے ہاتھ سے اخلاق گیا۔ غیر مسلموں کے ہاتھ حکومت کیسے آئی؟ اخلاق آیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پیدل چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ مورتی کا درشن کرنے کے لیے۔ ایک جوان سر کے بل چل رہا ہے اور مسلمان کعبے کی زیارت کرنے کے لیے پیدل چل رہا ہے۔ پیدل چلنے والے کو پیر ہے، سر کے بل چلنے والے کو پیر ہے۔ کوئی سر کے بل چل رہا ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے۔ اس نے پوچھا حج میں جانے والا کہ تم کو پیر موجود ہے، پھر تم اس کے باوجود سر کے بل کیوں چل رہے ہو؟ اس کا جواب سنیے، اس غیر مسلم نے کتنا پیارا جواب دیا کہ جب سے میں نے مورتی کو جان دیا ہے، اس کی عزت میں، اس کے احترام میں سر کے بل چلا کرتا ہوں۔ آج مسلمان پیدل اگر حج کرنے کے لیے جائے تو دوسرا مسلمان اس کو تانا مارتا ہے، دل میں شوق نہیں ہوتا کہ ہوائی جہاز پر پیسہ اللہ نے دیا ہے تو حج کر کے آ جائے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 99 مسلمان کشتی میں سفر ہو رہا ہے، ایک اس میں ہندو ہے، بیچ مزدھار میں کشتی اٹک گئی، ڈگمگانے لگی تو مسلمانوں نے تانا مارا، اسی غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ اس میں جو پڑھا لکھا مسلمان تھا، اس نے کہا کہ دیکھو، اگر اس غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، وہ تو اکیلا ہے، تمہاری تعداد 99 ہے، اگر اس ایک غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے تو 99 مسلمان کی وجہ سے کشتی پار کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ مصیبت میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھو، دوسرے پر انگلی مت اٹھاؤ۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا رام جی، رام مندر، رام جی، رام مندر۔ جانتے ہیں رام کون تھے؟ رام اس ہستی کا نام ہے
جو گھر کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، گھر کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، بھائی کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا، جنگل کا راستہ اختیار کر لیا۔ رام اس ہستی کا نام ہے جس نے جھگڑا کھڑا نہیں کیا، جھگڑا مٹایا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پورے ہندوستان میں صرف 3 سماج ترقی کر رہا ہے، مرواڑی، گجر، مہتا، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ مرواڑی آپ کے بغل میں ہے، ارریا میں جا کر کے دیکھیے، مرواڑی کے یہاں ترقی ہے۔ مسلمان کو ترقی نہیں ہے، مرواڑی کو ترقی ہے۔ مرواڑی کو کیوں ترقی ہے؟ 2 وجہ سے۔ اس میں کوئی نیچے گرتا ہے، سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالتے، 100 مرتبہ گرے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے۔ قوم کا آدمی ہے، اگر وہ پیچھے رہ گیا قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس خیال سے مرواڑی میں اگر کوئی نیچے گرے گا سب لوگ اس کو مل کر کے سنبھالیں گے۔ لیکن مسلمانوں کا حال اس کے الٹا ہے۔ مسلمان میں اگر کوئی گرتا ہے اس کو گالی دیتے، مسلمان میں کوئی اوپر اٹھتا ہے تو ٹانگ کھینچ کر کے برابر کرتے۔ مرواڑی کی دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرواڑی کو ترقی ہے کیوں؟ آپ عدالت میں وکیلوں سے جا کر کے پوچھئے کہ مرواڑی کا مقدمہ عدالت میں آتا ہے، وہ بولے گا نہیں آتا۔ تو کیا مرواڑی جھگڑا نہیں کرتے ہیں؟ جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں مسئلہ حل کر لیتے ہیں، عدالت میں لے کر کے نہیں آتے۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا گھر میں حل نہیں ہوتا، عدالت میں آتا ہے۔ 2011 کی رپورٹ ہے، ایک ضلع کے اندر مسلمانوں کا جھگڑا ڈوری ایکٹ کا 33,000۔ کیسے مسلمان ترقی کرے گا؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھٹا ہے، گھر میں درخت لگا ہوا تھا، 2 بھائی کا دعویٰ ہوا، ایک بھائی کہہ رہا یہ میرا ہے، بڑا بھائی کہہ رہا یہ میرا ہے، دونوں کا جھگڑا ہوا، وہ جھگڑا عدالت میں چلا گیا، 20 سال تک وہ جھگڑا جاری رہا۔ اب عدالت سے 20 سال کے بعد کیا فیصلہ آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ اس درخت کو کاٹ دو، آدھا ایک بھائی کو دے دو، آدھا دوسرے بھائی کو دے دو۔ تو دونوں بھائی لڑ کر کے تباہ ہو چکا، درخت کٹانے کے لیے نہ ان کے پاس پیسہ نہ ان کے پاس پیسہ۔ ہوش اس وقت آیا جب کوٹھی بک گئی۔ میں گارنٹی لے کر کے مسند رسول سے جاتا ہوں، آپ دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیے، اللہ آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا۔ جھگڑا ختم کیجئے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی عطا فرمائے گا۔ آپ کوکڑا جانتے ہیں؟ کوکڑا، اس کو اردو میں کیکڑا بولتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں کوکڑو، لیکن وہ اصل میں کیکڑا ہے۔ ہر ملک کا کیکڑا ڈبے میں بند کر کے بھیجا گیا، ہندوستان کا کیکڑا ڈبہ کھول کر کے بھیجا جا رہا۔ تو حیرت ہوئی، یورپ کے لوگوں نے کہا یار ڈبہ بند کر کے اس کو لانا چاہیے، تم تو کھول کر کے لائے ہو، سب بھاگ گیا ہوگا۔ کہا حضور یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، جو بھی اوپر جا رہا ہوگا نیچے والا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کر رہا ہوگا، اوپر جانے نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے۔ اپنے بھائی کو معاف کریں گے، اپنے بھائی کو اس وقت معاف کریں گے جب مقدمہ ہار جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اور یہاں آ کر کے پھنسے، شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال، جب سے بھولا مسلمان اسلامی تعلیم، اس کو دہشت گردی کرتے سب تسلیم، کرتے سب تسلیم، بھول گیا مسلم کہیں نبی کریم کی راہ، منزل کی چاہت گئی، منزل کی چاہت گئی، رستے ہوئے گناہ، رستے ہوئے گناہ، تمہارا
اتحاد با ہمی دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا، تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا، تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ بہت اچھا کھاتا کھلا ہے، آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ میں تو گھبرا گیا تھا کہ آپ لوگ آدھا قبرستان میں ہیں، ہم کو سیدھا جنازہ ہی پڑھانا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے، جاگ رہے ہیں، آپ کو دل سے دعا مل رہی ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، ہندو مسلمان کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، مندر اور مسجد کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، ہندی اور اردو کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کا جب جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہیں، جلسے میں ہیں، پنڈال کے نیچے ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا۔ شیواجی نام ہے نواب کا، ان کا گرو کون تھا؟ بابا یاقوت، مسلمان۔ ہندو چیلا، اس کا نام شیواجی، اور ان کا گرو کون؟ بابا یاقوت، وہ مسلمان۔ ہندو مسلمان میں اتنی محبت تھی، اتنا بھائی چارہ تھا۔ دوسری مثال، شیواجی کے دادا کا نام، شیواجی کے دادا، ان کے گرو کا نام شاہ شرف الدین، وہ ہندو، شیواجی کے دادا ہندو، اور دادا کے گرو کا گرو مسلمان، گرو کا نام شاہ شرف الدین۔ دیپالی ہندو نام کا، مرید ہے، مجاور ہے، ان کا پیر کون ہے؟ مسلمان، اس کا نام کیا ہے؟ شاہ شمس الدین دریائی۔ اتنا پیارا ہندوستان تھا۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلے ہندوستان میں جب مسجد بنتی تھی تو نقشہ مندر سے لیا جاتا تھا۔ اجمیر جائیے، مسجد کو دیکھ کر کے آئیے۔ اجمیر کی جو جامع مسجد ہے اس کو آپ دیکھیے، اس میں جو نقشہ ہے وہ جین مندر کا ہے۔ مسلمان مسجد بنا رہا ہے، نقشہ مندر سے لے رہا ہے۔ مسلمان مندر کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اگر نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تو مسجد بناتے ہوئے مندر کا نقشہ نہیں لیتا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت انگیز علم آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1439 عیسوی میں ایک مندر بنا ہے۔ وہ مندر کہاں ہے؟ جودھ پور راجستھان میں۔ جودھ پور راجستھان میں وہ مندر آج بھی موجود ہے۔ اس کا جو نقشہ بنا ہے وہ مسجد کا ہے۔ غیر مسلم یہاں کا ہندو مندر بنا رہا ہے، نقشہ کس سے لے رہا ہے؟ مسجد سے۔ یہاں کا ہندو انگریز سے پہلے مسجد سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان جو باہر سے آئے تھے ان کی زبان کون سی تھی؟ فارسی زبان تھی۔ مسلمان جو آیا تھا باہر سے ہندوستان میں فارسی زبان بولتا تھا۔ آج آپ لوگ جس گاؤں کے ہیں چلنیا کے، پورے عربیہ، پورا ہندوستان، پورا پنجاب کون سی زبان بولتا ہے؟ فارسی نہیں بولتا۔ جبکہ مسلمان آیا تھا باہر سے تو کون سی زبان بولتا تھا؟ فارسی بولتا تھا۔ آج کیا بول رہا ہے مسلمان؟ اردو بول رہا ہے، ہندی بول رہا ہے۔ ہندی کہاں کی زبان؟ اس ملک کی زبان۔ مسلمانوں نے ملک کی زبان کو پکڑا، باہر کی زبان کو چھوڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر کے ملک سے وفاداری اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، یہاں کی جو زبان تھی اس کا نام تھا سنسکرت زبان۔ اس سنسکرت زبان کو پوری دنیا میں کس نے پھیلایا؟ کسی ہندو راجا نے نہیں پھیلایا، مسلمان بادشاہ نے پھیلایا۔ اس بادشاہ کا نام تھا خلیفہ ابو جعفر منصور۔ ابو جعفر منصور نے سنسکرت کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ زبان ہندوؤں کی پھیلا کون رہا ہے؟ مسلمان پھیلا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے بھائی چارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دل ملے یا نہ ملے، ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر،
دل جب نہیں ملے گا تو ہاتھ ملانے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا. امیر خسرو مسلمان اور وہ شاعر ہیں ہندی زبان کے. اس سے بڑی حیرت انگیز اور کیا بات ہوگی؟ مسلمان ہو کر کے ہندی شاعر. امیر خسرو کی پہیلی ہے. جا رہے تھے، 4 لڑکیاں کنویں سے پانی بھر رہی تھی. امیر خسرو نے کہا بیٹی پانی پلا دو، پیاس لگی ہے. کہا آپ شاعر آدمی، آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے. کہا کہ شعر پڑھیے، اب فرمائش بتاؤ. تو ایک لڑکی نے کہا کہ مجھے کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجیے. دوسری لڑکی نے کہا میری ماں چرخا چلاتی ہے، چرخا پر مصرع کہہ دیجیے. تیسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جھاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کہہ دیجیے. چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ محرم میں ڈھول اس طرح بجاتا ہے کہ دونوں طرف سے پھاڑ دیتا ہے، اگلے سال کے لیے وہ ڈھول باقی نہیں رہتا ہے، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے. چاروں لڑکیوں کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا. ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان، ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان. ایک بھارت کی آتما، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش کی شان، ایک ہے دیش کی شان. 2 انگ ایک جان ہے، دونوں کی ایک جان، دونوں مل کر چل پڑے ہر مشکل آسان، ہر مشکل آسان. ہند کی آتما ہوگی اس دن یار، جس دن سب بھاشاؤں کا ہوگا ساج سنگھار، ہوگا ساج سنگھار. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلیں ہیں اس کی. مسجد کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آذان آج سنیں گے، نماز کل پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. رات کے اندھیرے میں سب پتہ چل رہا ہے کون دونوں طرف سے ڈنڈی مار رہے ہیں، سب پتہ چل رہا ہے. دھیان سے سنیے گا تیسرا پیغام، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. ہم کتنے نادان ہیں اور ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان ہے. بالکل 3 منٹ میں نکال رہا ہوں. ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے. انشاءاللہ اگر آپ اس طرح بیدار رہے تو دم بھی نکل جائے گی. دھیان سے سنیے گا. چھوٹا بچہ جب اس کو پیسہ دیجئے تو وہ اس پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے، لیکن باپ کے پاس جو پیسہ ہے اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں جو پیسہ دیجئے گا اسی پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے، لیکن جو باپ نے اس کے لیے جمع کر کے رکھا ہے اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا ہے. اسی طرح ہم نادان ہیں، جو اپنے پاس دولت ہے اسی کو اپنی دولت سمجھتے ہیں، اور خدا نے جو ہمارے لیے جمع کر کے رکھا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. دوسری مثال دیجیے گا دھیان سے. چھوٹا بچہ چاقو پکڑنا چاہ رہا ہے، چھوٹا بچہ چاقو پکڑنا چاہ رہا ہے، چاقو سے کھیلتا ہے. ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ چاقو سے اپنا ہی نقصان کر لے گا، تو ماں باپ اس سے چھینتے، تو بچے کو غصہ آتا ہے، باپ کے منہ پر تماچا مارتا ہے، ماں کے منہ پر تماچا مارتا ہے. باپ بھی مسکرا دیتے ہیں، نادان ہے. ماں بھی مسکرا دیتی ہے، نادان ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ نقصان اسی کا ہے. خدا نے ہمیں حرام سے بچایا، حلال کی طرف لے گیا، کیونکہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے. ہم بچے کی طرح خدا کی مہربانی کو سمجھ ہی نہیں رہے. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. آپ دیکھیں گے چھوٹا بچہ 5 سال کا 7 سال کا جب اس کو ماں نہاتی ہے تو بہت روتا ہے. اس کو ماں نہا رہی ہے، بہت روتا ہے. ڈاکٹر نے اس کا زخم چیرنا شروع کیا، ختنہ کرنا شروع کیا، بہت روتا ہے. ڈاکٹر کو گالی دے رہا ہے، ماں کو گالی دے رہا ہے.
माँ को क्यों गाली दे रहा है? दुश्मन समझ रहा है। डॉक्टर को गाली क्यों दे रहा है? दुश्मन समझ रहा है। डॉक्टर आया है खतना करने के लिए, वो समझ रहा है कि मेरा खतना करेगा, मुझको जख्मी कर देगा, मेरा जख्म नहीं छूटेगा। डॉक्टर को दुश्मन समझ रहा है। ये बताइए कि डॉक्टर उसके लिए दुश्मन है? नहीं है, नादानी से वो दुश्मन समझ रहा है। माँ जब तक उसको नहाएगी नहीं, उसका मैल कुचैल साफ होगा? नहीं होगा। अल्लाह अपने बंदे को मुसीबत में डालता है ताकि हर गुनाह बंदे का माफ हो जाए। बच्चे की तरह हम नादान हो गए, खुदा की तकलीफ को हम तकलीफ नहीं समझते, रात दिन खुदा की शिकायत करने लगे। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। आप देखेंगे छोटा बच्चा 5 साल का अम्मा अम्मा बोलता रहता हर जगह। माँ वहाँ मौजूद होती है? नहीं होती, लेकिन माँ बोलता है। माँ वहाँ मौजूद नहीं, माँ बोलता है। बाप वहाँ मौजूद नहीं, बाप बोलता है। खुदा हमारा हर जगह मौजूद है, लेकिन हम खुदा बोलते ही नहीं हैं। बताइए उस बच्चे से बदतर है कि नहीं है? तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। छोटा बच्चा आपका 4 साल का है, कभी खड़ा होता कभी गिर जाता, कभी खड़ा होता है गिर जाता, थोड़ा सा चलता है, माँ उसको बोलती है आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा। वो खड़ा होता है, संभलता है, गिरता है, संभलता है, गिरता है, संभलता है। जब माँ देखती है कि अब बच्चा चल नहीं पाएगा, जल्दी से माँ दौड़ करके उसको गले लगा लेती है। हमारा अमल छोटा, खुदा तक पहुंचने वाला नहीं, लेकिन खुदा अपनी मेहरबानी से हम पर मेहरबान हो जाता है। हमारा टूटा फूटा अमल अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। बच्चे को माँ मारती है, लेकिन बच्चा माँ ही से लिपटता है। माँ बच्चे को मार रही है, मार पर उसको मार पड़ रही है, वो भाग नहीं रहा, माँ से लिपट रहा है। बच्चे को पता है कि जो मार रही है उसी के पास मोहब्बत है, उसी के पास शफकत है, वो माफ़ भी करेगी। इसी तरह अगर खुदा हमें मारे, हम खुदा से करीब हो जाएं, तो अल्लाह अपनी रहमत में हमें जगह दे देगा। इंशाअल्लाह अपने खुदा को हर हाल में राज़ी रखेंगे। दौलत मिली उसकी नेमत का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठाइए। मुसीबत मिली सब्र करेंगे, हाथ उठाइए। जब सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए। पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार, खाक ये किसे की है किसका है ये नूरे आफताब, किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदुम की जेब, किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदुम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है खुए इंक़िलाब। अपने खुदा को राज़ी रखिए, सारी खुदाई अल्लाह आपके कदमों में डाल देगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं बड़ी तेज़ी के साथ। 2-3 पैगाम सिर्फ बाकी रह गए हैं, जवान के हवाले से, बच्चा और औरत के हवाले से। 3 पैगाम सिर्फ बाकी रह गए, सुनेंगे जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार हैं? दुआ तक मुकम्मल कराएंगे, जलसे को हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही, आपने दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। नबी की मजलिस है, एक साहबी आए, या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, हाथ बढ़ाइए। नबी ने हाथ बढ़ाया तो अपना हाथ खींच लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम हाथ बढ़ाने के लिए कह रहे हो, कलमा पढ़ना चाह रहे हो, अपना हाथ क्यों खींच लिया? या रसूल अल्लाह इस्लाम से पहले जो गुनाह हुआ है उसका क्या होगा? तुम्हें बशारत हो, तुम इस्लाम कबूल करो, कलमा पढ़ो, कलमे में इतनी ताकत है तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा दे। दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जवान आया, दारू की बोतल है, हाथ में ले करके आया। या रसूल अल्लाह दारू तो छोड़ दूंगा, इस्लाम लाना चाहता हूँ, दारू तो छोड़ दूंगा, लेकिन मुंह काला करता हूँ, जिना करता हूँ लड़कियों से, इजाज़त दो तब कलमा पढ़ूंगा।
اللہ کے رسول عقل مند تھے، عقل سے بات کیا، اے جوان تو کلمہ پڑھ، میں تم کو گناہ کی اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا، مجھے زنا کا لائسنس بھی مل جائے گا۔ جوان جب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول نے بلا کر کے کہا، اے جوان 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ کہا اے جوان سوچ کر کے میرے سوال کا جواب دو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو زندہ نہیں چھوڑو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، مکہ آئے صحابی، یہ پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، مکہ آئے، مکہ والوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں ہے، ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہے۔ تو کہنے لگے یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کہا کہ سنت بھاڑ میں جائے، ٹخنے سے نیچے پائجامہ کرو۔ تو صحابی کا جواب سنیے، اللہ ایسی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، ایسی اطاعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ صحابی نے کہا یہ ٹخنا سے اوپر ہی پائجامہ رہے گا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، جان تو جا سکتی ہے ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں آ سکتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 دن چھپے رہے، دشمن کا حملہ ہے، 3 دن چھپے رہے۔ حضرت نانوتوی دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ 3 دن چھپے رہے، چوتھے دن باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا کہ دشمن کا پہرا ہے، پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، جیسے ہی آپ کو دیکھے گی گولی مار دے گی، آپ چھپ جائیے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے 3 دن چھپا رہنا۔ غار میں ہمارے نبی 3 دن چھپے تھے، چوتھے دن باہر نکل آئے تھے۔ جان رہے یا نہ رہے ہمیں تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے چچا کا نام ہے عباس، اور اللہ کے رسول کے چچا عباس ہیں۔ عباس سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ بڑے؟ پوچھنے والے کا مطلب تھا کہ عمر کن کی زیادہ ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے یا آپ کے بھتیجے کی عمر زیادہ ہے؟ ادب دیکھیے کیا کہتے ہیں، عمر تو میری زیادہ ہے لیکن مجھ سے بڑا میرا بھتیجا ہے، وہ نبی ہے، اس کا رتبہ بڑا ہے۔ دوسرا سوال سنیے گا ذرا دھیان سے، جنگ کا میدان ہے، تیر کی بارش ہو رہی ہے، نبی کو بچانے کے لیے نبی کا صحابی کھڑا ہے۔ اب سوچا کہ نبی کی طرف پیٹ کروں یا نبی کی طرف چہرہ کروں، نبی کی طرف پیٹ کروں یا نبی کی طرف چہرہ کروں؟ تو سوچا کہ نبی کی طرف اگر پیٹ ہوگی جنگ کے میدان میں نبی کی شان میں بے ادبی ہوگی، پیٹ تیر کی طرف کر دیا، چہرہ نبی کی طرف کر دیا، تاکہ جنگ کے میدان میں بھی نبی کی شان میں بے ادبی نہ ہو۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، باپ آیا ہے بیٹی کے یہاں، بستر بچھا ہوا تھا، بیٹی نے سمیٹ دیا۔ باپ نے پوچھا کیا بیٹی، میں تمہارا مہمان، میں تمہارا باپ، بیٹی کے یہاں آیا، بستر لگا ہوا تھا، تم نے کیوں سمیٹ دیا؟ کہا کہ ابا حضور یہ نبی کا بستر ہے اس لیے میں نے سمیٹ دیا۔ اب بیٹی ایک سوال کا جواب دو، اس بستر کے لائق میں نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو کہا تم مسلمان نہیں ہو، یہ ہمارے نبی کا بستر ہے، تم اس بستر کے لائق نہیں ہو۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ جوان گرفتار ہوا ہے اور کسی طرح اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جوان گرفتار ہے، کسی طرح اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے سامنے 3 چیز رکھی گئی ہے، سور کا گوشت رکھا گیا، شراب کا پیالہ رکھا گیا، جوان لڑکی کو ننگا کر کے رکھا گیا۔ جوان 3 گناہ کر لے، یا تو سور کا گوشت کھا لے چھوڑ دیا جائے گا، شراب پی لے چھوڑ دیا جائے گا، لڑکی سے زنا کر لے چھوڑ دیا جائے گا۔ جوان 3 دن سے روزہ میں ہے، نہ سور کا گوشت منہ سے لگا رہا ہے، نہ شراب حلق کے نیچے اتار رہا ہے، لڑکی کے سے زنا کرنے کی بات تو دور کی ہے، نظر اٹھا کر کے بھی بات نہیں کر رہا۔
3 دن گزر گئے، بادشاہ نے بلایا، او جوان، تم جوان ہو کہ نہیں ہو؟ تم نے عورت سے زنا کیوں نہیں کیا؟ دارو کیوں نہیں پیا؟ سور کا گوشت کیوں نہیں کھایا؟ اس جوان کا جواب سنیے، میرے نبی نے اس کو حرام کیا ہے، میرے نبی نے شراب کو حرام کیا ہے، میرے نبی نے زنا کو حرام کیا ہے، میں جان تو دے سکتا ہوں، جس کو میرے نبی نے حرام کیا اس کو حلق کے نیچے اتار نہیں سکتا۔ 5واں نمونہ، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ چاروں طرف سے حضرت عثمان کو گھیر رکھا، حضرت ابو بکر آئے، یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، میرا باپ مسلمان نہیں ہے، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اجازت دو میں اپنے باپ کو قتل کر دوں۔ اللہ کے رسول نے منع کیا۔ حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہوں، میرا بھائی مسلمان نہیں ہے، آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بھائی کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا میں خود کو مٹا سکتا ہوں، دوسرے کو مٹا سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ کے لفظ کو مٹا نہیں سکتا۔ حضرت عثمان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، کہا گیا کہ آپ مکہ چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجئے، آپ ملک شام چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجئے۔ حضرت عثمان کا جواب سنیے، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن نبی کے شہر کو چھوڑ نہیں سکتا، نبی سے بھی محبت ہے، نبی کے شہر سے بھی محبت ہے۔ انشاءاللہ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میلاد کی مجلس تھی، ایک کنکٹا شاعر آیا شعر پڑھنے کے لیے، تو جو کنکٹا آدمی ہوتا ہے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے، وہ آیا شعر پڑھنے کے لیے تو ایک مصرع پڑھا، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ۔ جب پیسہ آنے لگا تو پیسہ کو دیکھ رہا ہے، مصرے کا جوڑا نہیں لگا رہا، بار بار ایک ہی مصرع پڑھ رہا ہے۔ سنتے سنتے جب چلنیا کے لوگ پک گئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا، شاعر صاحب آپ مصرع بھول گئے ہیں یا میں جا کر کے جوڑا لگا دوں؟ تو غصہ آیا، کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، کہا کہ یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا، کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی تھی۔ کھسیا کر کے کہا کہ میں اپنا مصرع بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ شاعر کا باپ تھا۔ سنتے ہی اسٹیج پر آ گیا، کہا شاعر صاحب آپ کے مصرے کا جوڑا لگائیں گے، شرط یہ کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ کہا نہیں برا نہیں مانیں گے، آپ جوڑا لگائیے۔ آپ اپنا مصرع پڑھیے، میں جوڑا لگاتا ہوں۔ محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، اس نے آ کر کے جوڑا لگایا۔ کان کاٹے ہیں خدا نے، نوک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ 3 پیغام صرف رہ گئے، جوانوں کو دوں گا 3 منٹ کا، بچوں کو دوں گا 2 منٹ کا، عورتوں کو دوں گا 2 منٹ کا پیغام۔ 10 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہمارے جوان پیغام کو قبول کریں گے، دونوں ہاتھ سے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، ہاں سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہے، 3 چیزوں میں آگے۔ آپ کو بہت غم ہوگا، خوشی نہیں ہوگی، جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو بہت زیادہ غم ہوگا۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے، 3 چیزوں میں آگے۔ جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے، جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے۔
اس لیے ہمارے جوانوں کو ترقی نہیں ہے. دھیان سے اس کو سنیے گا. تجارت میں ہمارا جوان پیچھے. صرف 5% جوان تجارت کرتا. 100 میں 5 جوان تجارت کرتا. اور غیر مسلموں میں جوان کتنے فیصد تجارت کرتے ہیں؟ 85%. 85% غیر مسلموں کے جوان تجارت کرتے ہیں اور ہمارے جوان صرف 5% تجارت کرتے ہیں. ہمارے جوان نوکری میں پیچھے. نوکری 2%. IAS کی نوکری 2%. APS کی نوکری 2%. جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے. ہمارا جوان تعلیم میں پیچھے. 100 جوانوں میں صرف 4 جوان اسکول آتے ہیں پڑھنے کے لیے, مدرسہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے. 100 میں صرف 4. جب تعلیم میں آپ پیچھے ہوں گے تو آپ کو ترقی کہاں سے ہوگی؟ اور 3 چیزوں میں ہمارے جوان آگے ہیں. دھیان سے اس کو سنیے گا. موبائل دیکھنے میں سب سے آگے, زنا کرنے میں سب سے آگے, شراب پینے میں سب سے آگے. 1996 کی رپورٹ ہے. فلم دیکھنے کی وجہ سے کتنے جوان برباد ہوئے؟ 49% جوان برباد ہوئے فلم دیکھنے کے نتیجے میں ہتھیار لے کر کے گھومتے. 27% جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے ڈکیتی کر رہے. 21% جوان اتنے برباد ہو گئے کہ پولیس کو چکما دیتے ہیں, غلط دھندا کرتے ہیں اور پولیس کو چکما دیتے ہیں. فلم نے ہمارے جوانوں کو برباد کر دیا. اب آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی زنا کا کتنا بڑا نقصان ہے. ہمارے جوانوں نے شادی کو چھوڑ دیا, وقت پر شادی نہیں کرتے, زنا کرتے. زنا کے نتیجے میں نقصان کس کا ہوا؟ اسکول میں بچہ آتا ہے نام لکھانے کے لیے, کسی ملک میں 40%, کسی ملک میں 50%, کسی ملک میں 80%. بچہ آتا ہے نام اسکول میں لکھانے کے لیے, ماں کا نام لکھا رہا, باپ کا نام نہیں لکھا. اب ماسٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کا نام لکھاؤ, تو بچہ کہتا ہے کہ مجھ کو باپ تو ہے نہیں ہے. ارے اللہ کا بندہ زندہ نہیں ہے؟ کہا نہیں, زندہ بھی نہیں ہے, مردہ بھی نہیں ہے. ارے کیا مطلب ہوا؟ کہا میری ماں کا ناجائز تعلق تھا, میں اس کے نتیجے میں پیدا ہوا, مجھ کو ماں تو ملی, باپ نہیں ملا. قصور اس زناکار جوان کا ہے, سزا اس بچے کو مل رہی ہے, ماں تو مل رہی ہے, باپ سے محروم. اور اب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, دارو پی کر کے جوان کتنے برباد ہیں, دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. 80% جوان خودکشی کرتے, 79% جوان خاک پتی ہو جاتے, 75% جوان پاگل ہو جاتے, 74% جوان جیل جاتے. بیمار کتنے ہوتے ہیں؟ 1 کروڑ. مرتے کتنے ہیں؟ 15,000 سالانہ. ہمارے جوان دارو کے نتیجے میں مر جاتے. اب بتائیے کتنا بڑا نقصان ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, آپ 3 چیزوں کو چھوڑیے, میں مسند رسول سے گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں, آپ کو اللہ مقدر کا سکندر بنا دے گا. دنیا آپ کے پیچھے ہوگی, دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی انشاءاللہ. دارو چھوڑ دیں گے, زنا چھوڑ دیں گے, موبائل سے دور رہیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آج گناہ کریں گے, کل فرصت سے توبہ کر لیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر یہاں آ کر کے پھنسے. لڑکی آگے جا رہی تھی, جوان پیچھے پیچھے آ رہا. لڑکی نے مڑ کر کے دیکھا تو جوان سے پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہ میں تم پر عاشق ہوں. تو لڑکی کو پتہ کرنا تھا کہ یہ اصلی ہے یا ڈپلیکیٹ ہے, ابھی پتہ چل جائے گا 2 منٹ میں. تو لڑکی نے کہا میرے اوپر کیا عاشق ہو, میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوں, میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. تو جوان اس کو چھوڑ کر کے ادھر دیکھنے لگا. عورت نے منہ پر تماچا مارا, تو جھوٹا عاشق ہے, سچا عاشق نہیں ہے. اگر سچا عاشق ہوتا تو ہماری طرف دھیان ہی رہتا, دوسرے کی طرف نہیں جاتا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ یہ جو پیغام دیا گیا ہے اس کو قبول کریں گے. بالکل صحیح جا رہا, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی, بوڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے. تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر, کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے.
عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نومید نومیدی، زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔